امیجن کہ ایک ایسی جگہ جہاں لوگ ہنڈریڈس آف گاڈس کو اپنا رب مان کر ان کو ورشپ کرتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ایک ایسی دنیا جہاں وومن سیفٹی تو دور کی بات، انہیں انسان ریکوگنائز کرنے پر بھی ڈیبیٹ ہو، جہاں صرف ان کا پیدا ہونا ہی سوسائٹی کے لیے شیم مانا جاتا ہو۔ اب سے تم جو کہو گے وہ کروں گی، مت مارو مجھے، مت مارو۔ ایک ایسی سوسائٹی جہاں جہالت و ظلم عروج پر ہو، اور پھر اسی میں سے ایک آدمی آئے اور اچھائی کی تعلیم دے اور برائیوں سے روکے اور کہے کہ میرا رب صرف ایک ہے۔ Did you hear? They say to worship only one Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں حافظ ضمیر الدین، اور چلیے شروع کرتے ہیں اس سیریز کا 3rd ایپیسوڈ، دا سیکنڈ ریویلیشن۔ جیسے کہ آپ نے فرسٹ ایپیسوڈ میں جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں غار حرا میں تشریف آور تھے۔ پھر اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا جسے آپ جانتے ہی نہیں، فترۃ الوحی کا دور شروع ہوا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں تک وحی آنی بند ہو گئی۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان اور غمگین رہنے لگے۔ وحی کے رک جانے کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے مضبوط ہو جائے اور آپ علیہ السلام کا دل ایک عظیم مرحلے کے لیے تیار ہو جائے، اور آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہو جائے، وحی آنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں تک وحی کو موقوف رکھا۔ کچھ عرصے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو کچھ آوازیں آئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف دیکھا تو آپ کو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو شدید خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے بیچ میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور گھر والوں کو کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ کمبل اوڑھنے کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہاں ہو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو۔ یہ وہ وقت ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا۔ وہ وقت آ گیا جب جھوٹ کے بت گرنے والے تھے اور حق اپنی جگہ لینے والا تھا۔ وہ وقت آ گیا جس کا آسمان انتظار کر رہا تھا، جس کے لیے زمین تیار کی جا رہی تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب سکون کی راتیں ختم ہوئی، اب اٹھو اور بلاؤ اپنے رب کی طرف جو بلند و بالا ہے، اور ورلڈ آف ایگزسٹنس میں اللہ کی مرضی کے بغیر جو کچھ چل رہا ہے انہیں عذاب الہی سے ڈراؤ، یہاں تک کہ خوف الہی سے ان کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ قم فانذر کے بعد وہ دور شروع ہوا جو 3 سال تک چلا، یعنی سیکرٹ مشن کا دور، یعنی ایسے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی جن کے بارے میں they were absolutely certain کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ جیسے کسی بلڈنگ کو ٹھہرانے سے پہلے اس کے بیس کو مضبوط بنایا جاتا ہے، اسی طرح یہ 3 سال بھی اس دعوت کے بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے تھے، اور جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ اس مشن کے فاؤنڈیشن کی طرح تھے۔
ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شروعاتی دور سے ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے ایمان لے آئے ہیں تو ان کی والدہ نے ان پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اگر تم نے محمد کا دین نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی حتیٰ کہ میری موت واقع ہو جائے۔ تو صحابی رسول نے جواب دیا، اے امی جان، اگر آپ کی ایک نہیں 100 جان بھی ہو اور وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے نکل جائے تب بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح کے حضرات اس مشن کے فاؤنڈیشن کو تیار کر رہے تھے جن پر آگے چل کر تمام امت ٹھہرنے والی تھی۔ جو ارلی بلیورز تھے انہیں السابقون الاولون کہتے ہیں۔ تو چلیے ان خوش نصیب حضرات کے نام اور ایج کو جانتے ہیں کہ کب اور کس حالت میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جن کا نام سب سے پہلے ہے ہم سب کے والدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی پیدائش 555 AD میں ہوئی، پھر 40 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، پھر 610 AD میں تقریباً 55 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ ان کے بعد ایمان لانے والے شیر خدا حیدر کرار امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی پیدائش تقریباً 600 AD میں ہوئی۔ اس کے بعد کچھ مہینے یا سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، پھر 610 AD میں تقریباً 10 سال کی عمر میں آپ نے ایمان قبول کیا۔ ان کے بعد ایمان لانے والے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی پیدائش تقریباً 581 AD میں ہوئی۔ اس کے بعد غلامی کے بہت سے مراحل طے کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پھر نبوت کے بہت پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اور 610 AD میں تقریباً 30 سال کی عمر میں آپ نے ایمان قبول کیا۔ ان کے بعد ایمان لانے والے یار غار خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی پیدائش تقریباً 573 AD میں ہوئی۔ آپ نبوت کے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے دوست تھے اور مکے کے معزز خاندانوں میں سے ایک بزنس مین تھے، اور 610 AD میں تقریباً 37 سال کی عمر میں آپ نے ایمان قبول کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے چند ہی دنوں کے بعد اپنی سوشل ریسپیکٹ اور پرسنل ٹرسٹ نیٹ ورک کی وجہ سے لوگوں کو پرسنلی اسلام کی طرف انوائٹ کرنا شروع کیا، جس سے کچھ ہی دنوں میں اور 5 حضرات نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جن کی عمر تقریباً 35 سال تھی، پھر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جن کی عمر تقریباً 16 سال تھی، پھر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جن کی عمر تقریباً 15 سال تھی، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص جن کی عمر تقریباً 17 سال تھی، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ ان سب حضرات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھرو اسلام قبول کیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ جانیں گے 3rd ریویلیشن کے بارے میں۔ جب تک کے لیے سبسکرائب۔